آج ہم لوگ کہاں جان رہے ہیں؟ ایمان والے کو تو چاہیے اسبابن ہے کہ بھئی فلاں وائرس سے یہ بیماری آ گئی، اسباب ہے، لیکن وہ اس کے ذریعے سے موت دینے والا کون ہے؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہی کی ذات نفع ہم کو دیتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہم کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ اسباب ہیں۔ تو وہ نفع یا نقصان ہم تک پہنچ رہا ہے تو اللہ کی ذات کے ذریعے سے، اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے جانتے پن کی کیفیت یہ آ جانا ہمارے اندر کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ وائرس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ چھوٹا سا پسو جو ہم دیکھتے ہیں، پسو یعنی آنکھ میں جو ہریالی جب نکلتی ہے بارش کے موسم میں، جو باریک باریک کالے جیسے چھوٹے چھوٹے آنکھ میں آتے رہتے ہیں، مچھر جیسے باریک سے رہتے، گول گول چھوٹے سے، پسو اس کو کہتے ہیں۔ اور بڑا سا ہاتھی جانوروں میں، تو پسو سے لے کر کے ہاتھی تک اللہ تعالیٰ، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو ہم کو نظر آنے والی مخلوق ہے، اور نظر نہیں آنے والی مخلوق بیکٹیریا، وائرس، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان کو بنانے والا ہم پر مسلط فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے غضب کی طرف ہمارا ذہن جانا، تو واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر غضبناک ہو گئی ہے۔ واقعی ہم سے بڑی بھول ہوئی، بڑی خطائیں ہوئیں، بڑی گناہیں ہوئیں، بڑی نافرمانیاں ہوئیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ غضب میں آ کر کے ایک معمولی سی جو جراثیم ہے، جو دکھتا بھی نہیں ہم کو، اس کو ہماری موت کا ذریعہ بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا ہے۔ تو اللہ والے اللہ کی مرضیات پر ان کی نظر ہوا کرتی تھی، اللہ کے رضا پر، اللہ کی ناراضگی کے پر وہ نظر جمائے بیٹھتے تھے۔ بڑے قابل مبارک ہستیاں تھیں وہ، کہ ذرا اپنی زندگی میں اتھل پتل ہو جاتا تو اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، یہ مولا، میرے مولا کی جانب سے، تو اس کو منانے میں لگ جاتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ تدابیر کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس سے بچ رہے ہیں، اس سے بچ رہے ہیں۔ پہلے اس سے بچو، یہ بھی بچو، حضور کی اطاعت کے تحت، اتباع کے تحت، احکام شریعت کے تحت ان تمام تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے بچنے کا اہتمام بھی کرو۔ تو اللہ کے غضب سے بچنے کا کیا اہتمام کرنا ہے ہم کو؟ کہ استغفار، زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت کرنا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے استغفار کا اہتمام کرو اپنی زندگی میں، خصوصاً ان حالات میں زیادہ سے زیادہ۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، چھوٹا استغفار۔ بڑا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، یہ بڑا استغفار ہے، اس کا اہتمام کرو اپنی زندگی میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گویا توبہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہماری پچھلی زندگی میں جو بھی خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کی نافرمانیاں جو ہوئیں، رسول کی نافرمانیاں جو ہوئیں، رسول کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر کے نفس اور شیطان کی مانی زندگی ہم جو گزار رہے تھے اس کی مان کر کے، تو ان تمام سے پلٹنا ہے ہم کو، کس طرف؟ اللہ کی فرما برداری، اس کی رسول کی اطاعت اتباع کی طرف، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف پلٹنے کا تہیہ کرنا، اور اللہ سے وعدہ کرنا جو پچھلی زندگی میں گناہیں ہوئیں، مجھ سے نافرمانیاں ہوئیں، ان تمام کا پچھتاوا ہمارے اندر لا کر کے، ہمارے دل میں لا کر کے، اور ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یہ اعمال کو اپنانے کا عزم کر لینا کہ بقیہ زندگی میں اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزاروں گا، کبھی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے اس کا۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یہ پڑھتے وقت ہمارے ذہنوں میں وہ گناہیں لا لینا کہ چوری کیا میں، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، غیبت کیا کسی پر جھوٹی تہمت باندھا، وہ بھی گناہ ہے، کسی کی چغلی کیا، وہ بھی گناہ ہے، اور زنا کیا، آنکھوں کا زنا، بدن کا زنا، سارے اعضاء جوارح کا زنا جو بھی مرتکب ہوا ان تمام کو ذہن میں لا کر کے، اور ترک نماز کیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا پڑھنا، تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ بڑے گناہوں کو ذہن میں لا کے جو ہم سے مرتکب ہوئے ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں،
یہ عزم کر کے اللہ سے توبۃ النصوح کر کے نیکی کی طرف پلٹ جانا، تو یہ توبہ ہے۔ تو استغفار پڑھتے خود یہ کیفیت ہونا ہماری، خالی استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم زبان سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل میں پشیمانی آنا اور پچھتاوا آنا اور افسوس آنا کہ واقعی مجھ کو نہیں کرنا تھا، واقعی یہ میں سنگین گناہ سنگین جرم کا میں مرتکب ہوا، یہ پچھتاوا لا کر کے پچھتاوے کے آنسو بہا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر کے ان نیکیوں کی طرف آ جانا، تو اللہ کی ذات بخشنے والی، بڑا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، غفور الرحیم ہے، بے انتہا بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اللہ سے رجوع ہو کر کے اپنی زندگی کو اللہ سے اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں لا کر کے اگر ہم آئیں گے، زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، یہ حالات ہمارے لیے جو زحمت والے بن رہی ہیں، وہی حالات کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا کر کے رحمت والے حالات بنا دے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ زحمتوں کا نزول ہے، یہ عذابوں کا نزول ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیے، اس کے رسول کو ناراض کیے ہیں، شریعت کی ایک دم مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ تو ان حالات کی طرف کوئی نہیں سوچتا کہ تمام لوگ یہی بھائی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے، بھائی یہ اسباب ہیں، یہ اسباب کئی کو ہو رہے ہیں، یہ سبب کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ مسبب کی وجہ سے، مسبب کو کیوں ناراض کیے ہم، اس کو ناراض کرنے کی وجہ سے مسبب ہم پر یہ مسلط کیا ہے۔ تو سمجھ رہے نا بات؟ تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی آسمان پر بجلیاں کڑکتے، بجلی چمکتی، گڑگڑاہٹ کی جو آواز آتی ہے بجلیوں کی، چھوٹے بچے بھی ڈرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آسمان پر جب ابر چھا جاتی اور بجلی چمکنے لگتی، تو آپ مصلی بچھا کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا تعالیٰ میری امت پر رحم فرما، کرم فرما، ہم گناہ گار بندے تیرے، رحم فرما، کرم فرما۔ روتے حضور اللہ کی بارگاہ میں، ابر کو دیکھتے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے کہ مولا تعالیٰ تو ہم کو رحم فرما۔ کہ پچھلی امتوں پر لوگ سارے بارش کی انتظار کیے تھے، نافرمان بندے تھے، تو ابر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرمائے تھے۔ تو حضور تمام باتیں جانتے تھے۔ تو یہ جو ابر، آج کل سائنس کیا کہتی ہے کہ بھئی ابر جو آپس میں دو ابر ٹکرائے تو یہ آواز آتی، بجلی چمکتی ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ لوگ سائنسدان تحقیق کیے ہیں، وہ لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن حضور سے بڑھ کر کوئی سائنسٹسٹ نہیں ہے، حضور اللہ کو جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں جو دنیا کا علم رکھتے ہیں، وہ یہاں کے اسباب کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن حضور مسبب کے تعلق سے جانتے ہیں۔ تو حضور یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک نہ بن جائے، ہم پر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کی جیسا یہ امت پر بھی کہیں عذاب اس ابر کی شکل میں نازل نہ فرما دے۔ اللہ کو منانے میں سرزریز ہو جاتے، ذرا بجلی چمکتی، ذرا آندھی آتی تو حضور فوراً، چونکہ حضور جانتے تھے کہ پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں، تو سارا ہل جا رہا ہے، تو حضور جانتے تھے کہ یہ میرے مولا کے کرنے سے، تو اس مولا کو تھام لیتے کہ مولا تعالیٰ کو منا لیتے، اس کو راضی کر لیتے، تو بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی۔ تو حضور کا اسوہ ہمارے پاس ہے، حضور کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کے اسوے کو اپنائیں۔ کہ جیسے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیفیت ہے، بیوی تھوڑا ان کی نافرمان بن جاتی، بچے تھوڑا نافرمان ہو جاتے، یا سواری نافرمان ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، فوراً ان کو جو تعلیم تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو تربیت کرنا کرتے، لیکن اس سے پہلے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، اللہ کو راضی کرتے، مولا مجھ سے کچھ بھول ہو گئی، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، میں نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر جو بھی کیا ہوں وہ مجھ کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ ورنہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ یہ مخلوق، وہ جانتے تھے، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ مخلوق میرے جو تابع، اللہ کے تابع کرنے سے، گھوڑا یا جانور جو تابع ہے انسان کے اللہ کے، اس طرح ان کو بنانے کی وجہ سے، اور اسی طرح بیوی بچے تابع ہیں شوہر کے یا والد کے، تو وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تابع کرنے سے، تو میں اس کا تابع ہوں، میرے مالک کا، میرے خالق کا، تو میں ہو نہ ہو یقینی طور پر وہ خالق حقیقی، مالک کے حقیقی کی شان میں، اس کی احکام میں جو احکام مجھ کو حکم جو فرمایا اس کے کچھ میں خلاف ورزی کیا ہوں، تبھی جا کر کے میرے جو تابع ہے وہ میرے مخالف بن گئے۔ میں مجازی مالک ان کا، جو حقیقی میرا مالک ہے، میں مجازی مالک ان کا، تو میرے مخالف یہ اٹھ بیٹھ گئے ہیں، میرے مخالف یہ ہو گئے ہیں، تو یقیناً میں اس خالق حقیقی، مالک کی حقیقی کی شان میں، اس کی بارگاہ میں کچھ گستاخی کیا ہوں، اس کی کچھ نافرمانی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، تو فوراً توبہ کر لیتے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر آنا، یہ سوچ ہمارے اندر آنا، یہ نظریہ ہمارے اندر آنا، تب جا کر کے ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ایسے حالات جب بنتے ہیں، جب موت ہم کو آتی ہے، ان حالات میں تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود، تمام احکامات جو حکومت کی جانب سے، صحتی ادارے کی جانب سے جو بھی ہم پر نافذ کیے گئے ان کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے باوجود موت آتی ہے، تو ہم شہید مر سکتے ہیں۔ ورنہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے رسول اللہ کے احکامات کو اور شریعت کے احکامات کو، اور جو دنیاوی جو تدابیر بتائی گئی ہیں اسباباً، جن کو ہم جن کی پابجائی کرنے کا ہم کو پابند کیا گیا، ان کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ایسے جا کر کے موت کا اجل لقمہ موت بن جائیں گے، تو وہ شہید نہیں مریں گے۔ تو سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ تو اتنا آپ اپنے ذہنوں میں، دلوں میں ان باتوں کو راسخ کرو، اور جو سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے کہنے والوں کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایمانی کیفیت ہمارے زندگی میں جاگزر فرمائے۔